بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے اور اس کی تیاری ہے، باقی اللہ اللہ خیر صلاح۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں ہے مومن جب رات کو سوتا ہے وصیت نامہ اس کے سرحانے رکھا ہو سکتا ہے کل جب دنیا اٹھے تو یہ نہ اٹھ سکے اور اس کے رشتہ دار اس کے مال پہ لڑے نہیں۔ فرض کیا گیا تم پر جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت، اگر وہ چھوڑ مر رہا ہے مال الوصیہ وصیت للوالدین والدین کے لیے والاقربین رشتہ داروں کے لیے بالمعروف دستور کے مطابق حقا علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ لیکن جب وراثت کا رکوع نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے اور ماں باپ کے حصے مقرر کیے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ وصیت والی آیت منسوخ ہو گئی۔ اس پر امام شافعی اور امام محمد ابن الحسن شیبانی کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی ہے جس نے مناظرے کی شکل اختیار کی ہے۔ اور اس میں وہ حدیث بھی ہے لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پہلے وصیت فرض تھی اور اس رکوع کے نزول کے بعد مستحب رہ گئی ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمع، جس نے وصیت بدل دی سننے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، پس بے شک گناہ اس کا ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدل دے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ ایک اشکال تھا کہ آدمی وصیت کر کے تو مر رہا ہے، نافذ کون کرے گا؟ بھئی گواہ بنائے، لوگوں کے سامنے مسجد کے امام کو بلائے، 10 نمازیوں کو بلائے، محلے کے معتبر لوگوں کو بلائے، ان کے سامنے لکھوائے۔ پھر بھی تبدیل کیا تو تبدیل کرنے والوں کو گناہ ہے، جس نے درست وصیت کی ہے وہ گناہگار نہیں ہے۔ یہ وصیت کرنا کہ فلاں عالم یا فلاں بزرگ میرے جنازے کی نماز پڑھائے، عام طور پر علماء نے اس کو نہیں مانا ہے۔ لیکن اگر یہ اندیشہ ہو کہ کوئی اولاد یا رشتہ دار بدعقیدہ ہے اور وہ خلاف شرع آدمی سے آخری رسوم کرائے گا تو پھر رسائل میں ابن عابدین نے لکھا ہے کہ یہ وصیت کر سکتا ہے کہ اہل حق اہل التوحید و سنہ ان کا عالم اور امام میرا جنازہ پڑھا لے۔ وفی حکایت عجیبہ، یہاں محلے میں ایک میت ہوئی تھی، وہ میرے نمازی تھا اور اینڈ ٹائم پر مجھے کہا گیا کہ فلاں پروفیسر آئے گا اور وہ جنازہ پڑھائے گا۔ میں نے کہا ہاشا وکلا، ہم جنازہ پڑھانا دنیا سے زیادہ اچھا جانتے ہیں، حق میرا ہے، میں پڑھاؤں گا، وہ کیوں پڑھائے گا؟ وہ تو یہاں نمازی ہوگا، صف میں کھڑا ہوگا۔ بڑی لیدے ہوئی، اخیر میں ان کو کوئی ایک فتویٰ مل گیا میرا، اس میں حضرت مولانا حافظ قاری مفتاح اللہ مستفتی انہوں نے استفتاء کیا ہے اور کہا ہے کہ بعض لوگ اپنے پیروں سے اور باہر کے مہمانوں سے پڑھاتے ہیں، ہم کھڑے رہتے ہیں، یہ حق کس کا ہے؟ میں نے جواب دیا ہے کہ حق امام کا ہے، البتہ اب وہ مہمان محترم مکرم کو امام کہے کہ آپ پڑھا لیں تاکہ مردے والوں کی بھی دلجوئی ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ نے لکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے لکھا ہے، یہ صحیح لکھا ہے۔ میں نے کہا آپ مہمان کو اجازت ہے؟ میں نے کہا نہیں دینی ہے نا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا محترم نہیں ہے، وہ مہان ہے۔ اگر محترم تو شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کو لے آؤ، حضرت مولانا رفیع التقی صاحب کو لے آؤ، اہل حق تو ہے۔ بنوری ٹاؤن سے کسی کو پکڑ، یہ محترمین ہے۔ میں نے کہا یہ تو مہان ہے، احترام کا لائق نہیں ہے، اس لیے تو اس کو صف میں کھڑا کرنا ہے۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب دوسری صف میں چلے جاؤ تاکہ میں تیری شکل نہ دیکھوں۔ کوئی بات ہے؟ فمن بدلہ بعد ما سمعہ،
جس نے بدل دی وصیت بعد اس کے کہ وہ سن چکا تھا، پس گناہ اس کے بدلنے کا ان لوگوں پر ہے جو تبدیل کرتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ ہمارے ایک محترم گھرانے میں ایک بزرگ خاتون کی فوتگی ہو گئی، اور اس کو زندگی میں یہ خوف تھا اس کا ایک بیٹا بے دین ہوا ہے اور وہ بدعتی اور مشرکوں کے ہتھے چڑھا ہے، جبکہ اس گھر کے تمام لوگوں کے جنائز یہاں میں نے پڑھائے، اور اس میں ان لوگوں کے بعض افراد کی نااہلیت کی وجہ سے اس ناکارہ بیٹے نے رخ نہ ڈالا جو مرحوم ماں کو زندگی میں اندیشہ تھا کہ یہ میری موت خراب کرے گا، بڑا ظالم ہے، پہلے سے کہتی تھی وہ۔ اور پھر بھی الحمدللہ بدعتیوں سے نہیں پڑھانے دیا۔ اس مسجد کے امام اتفاق سے بنوری ٹاؤن میں استاد ہے، ان کو کہا گیا کہ آپ پڑھائیں، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میرے ہوتے بدعتی امامت کو۔ تو یہ باتیں بھی دنیا میں پیش آتی ہے، اس کے لیے بے سینہ سے بھر رہو، گھبراؤ نہیں۔ گھبراؤ تب جب آپ کا مسئلہ غلط ہو اور آپ گمراہی پر ہو، پھر تو یقیناً انسان کو شکست ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، جو کوئی ڈرتا ہو وصیت کرنے والے سے، جنفن یک طرفہ وصیت کر رہا ہے، او اثما یا گناہ کی، ساری جائیداد ایک بیٹے کو یا ایک بیٹی کو، بابا یہ نہیں کرو گا، پیغمبر نے اس پر شہادت کا انکار کیا تھا، یا ایسے لوگوں کو وصیت کرتے ہیں ایسے کاموں کی جو شرعاً جائز نہیں ہے، فاصلح بینہم، صلح کی ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، یہ تبدیلی اچھی تبدیلی ہے، ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ مسئلہ مکمل ہو گیا۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔